اور تصور کیجئے اسٹیڈیم میں 1 लाख लोग ہیں، سانسیں رکی ہوئی ہیں، بیٹسمین کریز پر کھڑا ہے لیکن اس کی نظریں گیند پر نہیں، اس آدمی پر ہیں جو 30 گز دور سے موت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کوئی میوزک نہیں، کوئی سلو موشن نہیں، کوئی کٹ نہیں، صرف زمین پر پڑتے قدموں کی آواز اور ہوا میں لہراتے لمبے بال۔ یہ صرف ایک بولر نہیں تھا، یہ خوف تھا، یہ سینما تھا، یہ آفت تھا۔ یہ کہانی ہے کرکٹ کی دنیا کے سب سے میڈ مین کی۔ یہ کہانی ہے شعیب اختر کی، بچپن جو چل نہیں سکتا تھا۔ 13 اگست 1975، راولپنڈی کی گرد آلود گلیاں۔ لیکن اس کہانی کی شروعات پیدائش سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ شعیب کی ماں اپنا ایک بیٹا کھو چکی تھی، اس کا نام بھی شعیب تھا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ماں نے نام بدلنے کے بجائے اسی نام کو زندہ رکھا، لیکن قسمت نے اور بھی سخت امتحان لیا۔ شعیب فلیٹ فٹ کے ساتھ پیدا ہوئے، ایسے پاؤں جو زمین پر توازن قائم نہیں رکھ سکتے۔ 4 سال کی عمر تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا شکر کریں اگر یہ بچہ نارمل چل بھی پایا۔ کرکٹ، دوڑ، رفتار، یہ سب خواب بھی نہیں تھے۔ غربت، ضد اور ماں کی دعا۔ گھر میں پیسہ نہیں تھا، نہ اچھے جوتے، نہ کٹ، نہ کوچ، بس ایک چیز تھی، ضد۔ شعیب اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی خاموش دعائیں شعیب کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں قدرت نے پلٹا کھایا۔ جو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے وہ اچانک زمین کو چیرنے لگے۔ شعیب نے دوڑنا شروع کیا اور پھر کبھی رکے نہیں۔ رفتار کی پیدائش۔ راولپنڈی کی ٹوٹی سڑکیں، کنکر، پتھر، گرد، وہی شعیب کا جنم تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گھنٹوں وقار یونس اور وسیم اکرم کی نقل کرتے، لیکن جو غصہ شعیب کے اندر تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ یہ غصہ رفتار بننے والا تھا۔ 1999 ایڈن گارڈن کا سناٹا۔ سال 1999، ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ اور میدان، ایڈن گارڈنز، کولکاتہ۔ 1 लाख تماشائی، سامنے راہل دراوڑ۔ شعیب اختر اپنے لمبے خوفناک رن اپ کے ساتھ آئے، بال ہاتھ سے نکلا جیسے لیزر بیم اور دیوار ٹوٹ گئی۔ کلین بولڈ۔ اب کریز پر سچن تندولکر۔ پورا بھارت سانس روکے بیٹھا تھا۔ شعیب پھر دوڑے، بال ہوا میں لہرائے اور ایک اور یاد کر سچن بھی بولڈ۔ 1 لمحہ اور 1 लाख لوگ خاموش۔ یہ خاموشی شعیب اختر کے کیریئر کا سب سے بڑا شور تھی۔ 2003، انسان نے مشین کو ہرا دیا۔ 22 فروری 2003، ورلڈ کپ، کیپ ٹاؤن۔ سائنس کہتی ہے انسان 100 میل فی گھنٹہ نہیں پھینک سکتا، لیکن شعیب سائنس کو نہیں مانتے تھے۔ رن اپ، ریلیز اور اسکرین پر فلیش ہوا۔ 161.3 کلومیٹر پر آور۔ دنیا ساکت رہ گئی۔ یہ صرف ایک گیند نہیں تھی، یہ اعلان تھا، انسان نے مشین کو شکست دی ہے۔ جسٹن لینگر، ہڈیوں کی آواز۔ جسٹن لینگر، ٹف گائے۔ شعیب اختر، پہلے گیند، ٹکراؤ، اگلی گیند، باؤنسر، ایک ٹھک کی آواز۔ وہ آواز بلے کی نہیں تھی، وہ آواز ہڈی کی تھی۔ لینگر گھٹنے ٹیک گئے۔ بعد میں انہوں نے کہا یہ بولنگ نہیں تھی، یہ گولی تھی۔ جسم کی قیمت
शोएब की रफ्तार उनके जिस्म से कर्ज लेती रही। घुटने, इंजेक्शन, दर्द। मैच से पहले घुटनों से पानी निकाला जाता ताकि वह दौड़ सकें। डॉक्टर कहते बुढ़ापे में व्हील चेयर पर आ जाओगे। शोएब हंसते थे, व्हील चेयर के लिए पूरी जिंदगी है, अभी दौड़ना है। तनाज़ात और बगावत। शोएब फरिश्ता नहीं थे। पीसीबी से लड़ाइयाँ, जुर्माने, डोपिंग बैन, ड्रेसिंग रूम झगड़ा। मीडिया ने विलन बना दिया, लेकिन शोएब कहते थे मैं बुरा हो सकता हूँ लेकिन जाली नहीं। आईपीएल आखिरी धार। 2008 के केकेआर, ईडन गार्डन्स, सहवाग, गंभीर, डिविलियर्स, एक एक करके सब गए। शाहरुख खान बाजू फैलाए खुशी से पागल। ये शोएब का ऐलान था, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद शोएब गायब नहीं हुए। यूट्यूब पर आए, सच बोलने लगे। आज वह ईमानदार एनालिस्ट हैं, इसीलिए भारत और पाकिस्तान दोनों में पसंद किए जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, ये कहानी है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। ये कहानी है जिगर की। रफ्तार मसल से नहीं, दिल से आती है, और ऐसा दिल सिर्फ एक के पास था, रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर आए, धाड़े, जख्मी हुए, लेकिन झुके नहीं। ये कहानी मुकम्मल नहीं, लेकिन बोरिंग भी नहीं। आप बताएं, आपका फेवरेट शोएब अख्तर मोमेंट कौन सा है? कोलकाता 161.3 या जस्टिन लेंगर? कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ। धन्यवाद।